بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. ادب و احترام کی ایک اور صورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور احترام و اکرام ہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے وقت کوئی ذو معنی لفظ استعمال نہ کیا جائے جس سے کسی بھی انداز سے توہین کا کوئی دور کا بھی اشارہ ملتا ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے الفاظ کے استعمال سے منع فرمایا ہے. سورہ البقرہ میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر سے راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. راعنا کی بجائے انظرنا کہنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہودی لوگ بغض و عناد کی بنا پر اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر راعینا کر دیتے تھے، جس کا معنی ہے ہمارا چرواہا، یا پھر راعینا کا ہی ایک معنی احمق بھی ہے. لہذا تنقیص و اہانت کا شائبہ ہونے کی وجہ سے اس لفظ کا استعمال ہی ممنوع قرار دے دیا تاکہ راعی، رعونت اور حماقت جیسے تمام معانی سے دور کا بھی واسطہ نہ رہے. نمبر 8، احیاء سنت اور تعمیل ارشاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محض زبانی جمع خرچ تک رہنی چاہیے، اور نہ ہی اس کا کوئی سالانہ یا ماہانہ اظہار کافی ہے، بلکہ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھے اور ہر اس سنت کے احیاء میں کوشاں رہے جو گردش زمانہ کی دھول تلے دب گئی ہو یا ہو سے دنیا اور خواہشات نفس کی وجہ سے طاق نسیان پر رکھی جا چکی ہو. ایسی تمام متروک سنتوں کا احیاء ایک اچھے مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ بڑے اجر و ثواب والا کام ہے، بلکہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ہے، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ ان کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور اس پر عمل کیا گیا تو اسے اس پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے گناہ جتنا گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اس حدیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے اور اس کی صحت و ضعف مختلف بھی ہے، حتیٰ کہ علامہ البانی نے ایک طرف تو اسے صحیح سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے، جبکہ دوسری طرف ضعیف الجامع الصغیر میں اسے ضعیف لکھا ہے. البتہ صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، اور سنن ابن ماجہ کی ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح و ثابت احادیث میں بھی یہ معانی و مفہوم موجود ہے. البتہ ان میں من احیا کے الفاظ نہیں بلکہ من سنہ کے الفاظ ہے، اور باقی الفاظ و مفہوم بالکل قریب وہی ہے، جبکہ من احیا اور من سنہ میں بھی کوئی خاص اصولی فرق نہیں ہے. نمبر 9، احکام و اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تقاضوں ہی میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہونے والے تمام اوامر و احکام پر عمل پیرا ہو جائے، اور جن امور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان تمام کاموں سے مکمل اجتناب و گریز کیا جائے. اور یہ محض تقاضا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، اور نافرمانی پر سخت سزا کی خبر دی گئی ہے. چنانچہ سورہ الحشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب۔ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے قرابت داروں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہے انہی کے ہاتھوں میں نہ پھیرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس چیز کا حکم دوں اسے اپنا لو، اور جس چیز سے منع کر دوں اس سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، سنن نسائی و ابن ماجہ، دار قطنی اور مسند احمد کی ایک قدر طویل حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تمہیں جب کسی کام کا حکم دوں تو اس پر حسب استطاعت عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس چیز سے روک دو اس سے باز آ جاؤ۔ جبکہ سنن ابن ماجہ میں مختصر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے، میں تمہیں جس کام کا حکم دوں اسے حسب استطاعت کر گزارو، اور جس سے روک دو اس سے باز آ جاؤ۔ نمبر 10، پیش قدمی نہ کرنا۔ محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیا یا کرنے کا حکم فرمایا اسے اپنا لے، جس کام سے منع فرمایا اس سے باز آ جائے، اور کسی بھی کام کے فعل و ترک میں من مانی نہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے تجاوز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کا ارتکاب ہرگز نہ کرے، کیونکہ اس سے تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ الحجرات میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پیش قدمی کرنے کا تو سوائے اس کے اور کوئی معنی ہی نہیں لیا جا سکتا کہ اس کے اوامر و نواہی کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنے اور آگے بڑھنے کا صحیح مفہوم متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں چلنے میں آگے بڑھنا اور پیش قدمی کرنا ہرگز مراد نہیں، کیونکہ کتب سیرت شاہد ہے کہ دوران سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا قطعاً اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے کہ خود میں ہی سب سے آگے ہوا کروں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں کا کوئی لحاظ نہیں کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دل لبانے کے لیے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑ لگانے والے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں مذکور واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ اور پیچھے رہ گئے تھے اور یہ دوڑ لگائی تھی، بلکہ یہ واقعہ 2 مرتبہ رونما ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی تھی، اور کسی دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تھے اور فرمایا تھا یہ اس پرانی جیت کا بدلہ ہو گیا ہے۔ یہ بات اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و اوامر کی حدود سے تجاوز مراد ہے۔